أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعلم آدم الأسماء كلها وقال جل وعلا في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم شاہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ و محرم نہیں مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. اور ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. اور ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت ملے انتہائی توجہ کے ساتھ کتاب و سنت اقوال و واقعات بزرگان دین کو سننے کی عادت بنائیں. یقیناً علم دین کی محفل میں حاضر ہونا یہ ہماری زندگی کے بہترین لمحات میں سے بہترین لمحات ہیں. بہت زبردست ہمیں موقع ملتا ہے علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بیہقی بہت بڑے علم حدیث کے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ ہے حیات الانبیاء. صاحب ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو شمائل ترمذی میں لکھا ہے. القول البدیع حافظ علامہ صحابی بہت زبردست عاشق رسول گزرے ہیں. انہوں نے القول البدیع میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. تقریباً 18 محدثین نے
یہ حدیث پاک اپنی اپنی کتاب میں اپنے اپنے استاذ کی سند سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک، معاذ ابن جبل اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راویوں میں سے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یصلی علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے ابھی بھیجتا ہے یا میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک بھیجے گا، الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، فارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک لفظ ہے حدیث پاک میں، ورنہ تو ایک ایک لفظ پر بڑی لطیف گفتگو ہے، لیکن ایک لفظ ہے الا رد اللہ علی روحی، کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، میرا وصال ہو جائے گا تو پروردگار عالم میری روح کو میری طرف لوٹا دے گا، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور پھر اس حدیث پاک کی انہوں نے شرح لکھی، بہت زبردست شرح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اس حدیث پاک کے اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ ایک بنیادی اسلامک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا نبی زمین پر ہے تب بھی زندہ، اور اللہ کا نبی زمین میں ہو تب بھی زندہ۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کبھی کسی نبی کے جسم کو کھائے، حرام ہے زمین پر، زمین کبھی کسی نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ معراج والی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، مختلف محدثین نے اس حدیث پاک کو بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، فہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے جسم کو زمین کھاتی نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک پل کے لیے ایک وعدہ الہی ہے کہ انبیاء کو اجل آئے گی، انبیاء کے وجود مسعود سے روح نکالی جائے گی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ڈال دی جاتی ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء اور مرسلین کی برزخی زندگی کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں یہ ثابت کی ہے
اپنے اقوال سے، احادیث طیبہ سے مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس روح کو لوٹانے کا کیا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ روح کو لوٹاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 11 مطلب لکھے ہیں، ان میں سے ایک مطلب جو آج آپ سنیں کمال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو لیا اور دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو لیا۔ مشہور آیت طیبہ ہے، آپ نے مبلغین دعوت اسلامی علماء اہل سنت سے یہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے، آپ کا مرتبہ بڑھ رہا ہے، مقام بڑھ رہا ہے، رفعت بڑھ رہی ہے، عروج بڑھ رہا ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، بلغ العلا بکمالی، آپ کے مراتب بڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ محبوب کی جتنی ثنا کرے وہ ثنا کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بڑھانے والا خود خدا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر، مقام بڑھ رہا ہے، مرتبہ بڑھ رہا ہے، رفعت بڑھ رہی ہے، عروج بڑھ رہا ہے۔ مخلوق، حضور مخلوق ہے، اور مخلوق کے عروج کی انتہا یہ ہے کہ مخلوق خدا کو دیکھ لے، اس سے بڑا مرتبہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے مقام کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو دیکھ لے، اس سے اگلا مرتبہ کون سا بڑھے گا، کون سا مقام اس سے آگے بڑھے گا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جس ساعت محبوب کو رب کا دیدار ہوا، جس لمحے معراج کی رات محبوب کو رب کا دیدار ہوا، اس کے بعد والی ساعت کو پچھلی سے بہتر ہونا ہے۔ معراج کی رات ہے، لامکاں چلے گئے، اور دیکھا بھی کیسے، انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح لکھتے ہوئے کہا معراج کی رات کیسا دیدار ہوا، کما یر الحبیب الی الحبیب۔ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے، غیر مقلد، وہ یہ لکھتا ہے کہ معراج کی رات ایسا دیدار ہوا کما یر الحبیب الی الحبیب، جیسے محبوب اپنے محب کو دیکھتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا ملا، یہ بھی نہیں ہے او ادنا، 2 کمانوں سے ملنے کی جو مقام، اس سے بھی زیادہ۔ سراغ اینا متا کہا تھا، نشان کیفاں الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اور ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا کہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گود میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ وہ ملاپ کیسا تھا، وہ ملاقات کیسی تھی، وہ دیدار کیسا تھا، وہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ بندے کو مل نہیں سکتا۔ کوئی حجاب نہیں ہے، سارے حجاب اٹھ گئے، ہر ایک کو رب سے ہم کلامی کا شرف نبیوں کو ملا، لیکن حجاب میں ملا، اور جب محبوب کو ہم کلامی اور دیدار کا شرف ملا تو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ ملاقات کیا تھی، وہ لامقام ہے۔ رب نے محبوب کو دیکھا، محبوب نے رب کو دیکھا، جیسا رب نے محبوب بنایا ایسا کوئی محبوب نہیں ہے، اور جیسا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جیسا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے، ایسا کوئی دیکھ سکے۔
مقام بڑھ گیا، مرتبہ بڑھ گیا، لیکن قرآن کی آیت آج بھی قائم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی سات پچھلی سے افضل ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھے گا حضور معراج کے بعد اب کون سا درجہ بڑھا ہے؟ معراج تو ہو گئی، سب سے بڑا مرتبہ تو مل گیا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، مقام تو مل گیا، مرتبہ مل گیا، آخری اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا، اس سے بڑا مقام ہو نہیں سکتا۔ تو حضور قرآن کی آیت معراج تک ختم تو نہیں ہو گئی، وہ مقام تو آج بھی بڑھ رہا ہے، وہ مرتبہ تو آج بھی بڑھ رہا ہے، تو اس سے بڑا مرتبہ کون سا ہوگا معراج کے بعد سے؟ شیخ محقق اسی حدیث الا رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں مقام بڑا ہے۔ کیسا مقام بڑا ہے؟ پہلے محبوب کو خدا نے بلایا، اللہ کے بلانے پر محبوب لامکان گئے، پھر مقام بڑا، ملاقات کر کے جب واپس آئے تو 9 مرتبہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ پہلے خدا نے بلایا، پھر مقام بڑا خود گئے، اور پھر مقام بڑا، پہلے اللہ نے لامقام میں بلا کے جلوے دکھائے تھے، اور پھر مقام بڑا ہے نا، حضور اپنی قبر انور میں ہیں، اپنی تربت اقدس میں جلوہ گر ہیں، پہلے لامقام میں دیدار ہوا تھا، اب جو دیدار ہے نا مکان میں رہ کے لامقام والے کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، میں یمن سے خدا کی خوشبو کو پاتا ہوں، مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، میں ہوں مدینے میں لیکن مکان میں رہ کر جلووں میں منہمک ہوں۔ شیخ محقق فرماتے حضور جب قبر میں گئے اللہ کے جلووں میں منہمک ہیں، پروردگار عالم کے جلووں میں کھوئے ہوئے، جب بھی کوئی امتی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا، تیرے غلام نے، اس کی طرف توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ یہ معنی لکھا رد روح کا کہ اللہ روح کو لوٹا دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ محبوب سے کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کی طرف نگاہ کرے اور توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ اور یہی بات تو وہ نگاہ کہ جو متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ جب وہ نگاہ کرتی ہے، جب توجہ ہوتی ہے اور متوجہ بھی مصطفیٰ کی۔ یہاں ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو سعید خدری گلی سے نکل رہے تھے مسجد کے لیے، نبی علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، نبی علیہ السلام نے ابو سعید خدری کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا سعید، اے ابو سعید تم پر سلام ہو۔ حضرت ابو سعید خدری نے محبوب علیہ السلام کے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور نے سلام کیا اور حضرت ابو سعید خدری نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قریب ہی ایک انصاری کا باغ تھا، چھلانگ لگائی اور باغ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد شریف میں جلوہ گر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو سعید خدری آتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، عرض کی وعلیکم السلام یا رسول اللہ، سلام کا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو سعید سلام تم کو گلی میں کیا تھا اور جواب ادھر آ کے دے رہے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میری محبت کو گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے سلام کا جواب بے وضو دوں، ابھی گیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے فرمایا ابو سعید خدری یہ تمہاری محبت تھی کہ تم نے ہمارے سلام کا جواب بے وضو نہیں دیا، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے میں محمد جس کی طرف مخاطب ہو جاؤں، جس کی طرف نگاہ کر دوں اس کا ظاہر ہی نہیں خدا اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ رد
قدروا ما من احد یصلی علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام. تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ میری توجہ کرواتا ہے اس بندے کی طرف اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں. ایک لمحے کے لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو اس کو فیل کریں، محسوس کریں اس کو. آپ کو آپ کے محبوب جواب دے رہے ہیں. آپ کی طرف نگاہ آپ کے محبوب کی ہو رہی ہے اور ہماری پوری زندگی کا حاصل وصول یہ ہے کہ بس ایک جھلک مصطفیٰ کی آ جائے. ایک بار محبوب نگاہ کر لے، ایک بار زندگی میں ایک بار. اور یہ بہترین محبوب کی نگاہ لینے کا طریقہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے. ہم اس کو اتنا ہلکا لیں، ہم اس کو اتنا لائٹ نہ لیں. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اس وظیفے سے محبوب کی توجہ ملتی ہے اور محبوب کی نگاہ ملتی ہے. وہ نگاہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے. محبوب کی وہ توجہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے. ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے گی مصطفیٰ کی نگاہ. اور یہ سبب ہوگا جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو جب بھی درود پاک پڑھیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ میرے محبوب اس کا جواب بھی دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.